والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، ایمان والوں کو اللہ نے نیکی کے بدلے خریدا ہوا ہے۔ ہم بک چکے ہیں۔ بیت کا مطلب بھی ہوتا ہے بک جانا، یعنی اپنے آپ کو فروخت کر چکے۔ محترم ساتھیوں، جب ہم بکے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ بندے پوری کائنات کو اور کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، سمندر، آگ، دریا، پہاڑ، چرند پرند، جباتات، نباتات، حیوانات، جتنی بھی مخلوقات ہے، سمندر کے اندر ہو، خشکی میں، تری میں، اے میرے بندے، سب کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اس پر ہم غور کریں کہ مجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ معرفت ہے اور پہچان ہے۔ انسان جب عارفین کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اللہ والوں کے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، تو بیعت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اول تو یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، فروخت کر دیا۔ اب جس طریقے سے مرشد چلائے اس طریقے سے چلنا ہے۔ اب مرشد کیوں ضروری ہے؟ جس کا مرشد نہیں ہوتا، پیر نہیں ہوتا، اس کا پیر مرشد کون بنتا ہے؟ شیطان بنتا ہے۔ محترم ساتھیوں، ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے حدیث مبارکہ ہے، سنت ہے، اعمال ہے، کہ صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی پیروی کی، کیسے اتباع کی، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اٹھنا بیٹھنا، تجارت، خرید و فروخت سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو چیز نکلے اس پر 100% یقین ہوتا تھا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نابینا ہوتا ہے، ایک بینا ہوتا ہے، اس کے اندر فرق ہے۔ نابینا وہ ہوتا ہے جس کو نظر نہیں آتا، بینا وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے ساری چیزیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو لوگ دیکھ چکے ہیں ان کو فالو کریں۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بینا ہے، پوری امت نابینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا، اپنے قریب ملاقات، بات چیت، تو نبی علیہ السلام دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے کہ نہیں؟ پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، آسمان اول پر انبیاء سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ جنت میں ملاقاتیں، بیت المقدس میں آپ علیہ السلام نے امامت کرائی، سارے نبی پیچھے، نبیوں کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ علیہ السلام بینا ہے، سب کچھ دیکھ کر آئے، امت کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے اس بینا نبی کی کیسی اطاعت کی؟ کیونکہ بینا دیکھ کر آیا ہے، جو فرما رہے سچ فرما رہے، حق فرما رہے۔ آپ علیہ السلام مختصر سے وقت میں جنت، جہنم، اللہ کی زیارت سب کچھ کر کے آگے۔ ایک یہودی نے کیا اشکال اٹھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ آپ کا نبی تو فرماتے ہیں کہ میں تو اتنے سے وقت میں، کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اتنے وقت میں سب کچھ سیر کر کے آیا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، مرید پر آزمائش ہے، شیخ کے خلاف۔
کیا فرمایا؟ میرے نبی نے بالکل سچ فرمایا، میرے نبی گئے دیکھ کر آئے۔ یہودی کی زبان بند ہو گئی۔ صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق کہتے ہیں سچے کو، یہ سچوں کا راستہ ہے۔ تصوف جو ہے نا، یہ سچوں کا راستہ ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی، اب تحقیق نہیں کی کہ آپ علیہ السلام۔ یہیں سے ایک چیز اور مراد ہے، یہیں سے معراج میں بہت کچھ ملا اس امت کے لیے۔ نماز کا تحفہ بھی معراج میں ملا۔ پھر جو اللہ والے عرش پر جاتے ہیں، اللہ سے قریب تر ہوتے ہیں، اور امام محمد جو اکثر کہتے ہیں کہ ہر قدم میں چیزا عرش پوری رسی مالی دل دے رفتار تے در بشارو، تو یہی سے صدیق کے لیے نے راستہ بھی کھولا۔ جتنے اولیاء صدیقین ہیں ان کے لیے راستہ کھل گیا اس سفر میں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، لیکن روحی طور پہ آپ کی ساتھ میں گئے معراج پر۔ فرشتہ لے کر کے، حالانکہ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اوپر جاؤں گا میرے جل جاؤں گا۔ یعنی یہاں سے گھر سے روانہ کیا، براق آیا، خانہ کعبہ گئے، یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ پھر فرشتوں کے ذریعے اوپر، لیکن اوپر فرشتہ کا سردار بھی کرے کہ عاجز آ گیا کہ میں نہیں جا سکتا، اوپر جل جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی تجلیاں، انوارات، ہائے ہائے، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے برداشت کرنا۔ یہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو آپ علیہ السلام جب معراج پر گئے، جبرائیل بھی پیچھے ہٹے، اب اکیلے رہ گئے۔ اب اللہ نے کیا نظام چلایا؟ کیا روحی طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ساتھ میں کیا، یعنی روحی طور پر، روحانی طور پر۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ کے چہرے میں تھا، وہ ساتھ میں گیا۔ لیکن جب فرشتوں کا سردار نہیں جا سکتا تو دوسرا فرشتہ کہاں جائے گا؟ وہ روحی طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ساتھ میں گیا۔ تو یہیں سے اللہ والوں کو اللہ نے یہ دسترس، یہ قوت دی، یہ راستہ کھل کے کہ اولیاء صدیقین بھی۔ نماز تو ویسی مومن کی معراج ہے۔ محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ علیہ السلام بینا، اسی طریقے سے جب ہم کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں تو وہ بھی بینا ہوتا ہے۔ وہ جس راستوں پر چل چکا ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے سے اس کو اللہ نے معرفت دی ہوتی ہے، تو اسی راستے پہ ہمیں اسی طریقوں پر چلاتا ہے اپنے تجربے کے بنیاد پر۔ اب یہ مرشد ضروری کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں سے ایک شخص اسٹیشن جاتا ہے، اس نے جانا پشاور ہے، وہ کسی پنجاب کی گاڑی، اس کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹرین پہ جانا ہے ہمیں، یہ پتہ نہیں کہ کون سی ٹرین جائے گی اور کون سی ٹرین کتنی دیر میں پہنچائے گی، کون سی ٹرین اکنومی کلاس کی ہے، اے سی کلاس کی ہے، لوور کلاس کی ہے، کون سی ٹرین کا ٹکٹ مہنگا ہے سستا ہے، کون سی ٹرین جو ہے نا اس کے اسٹاپ زیادہ ہے، کون سی جو ہے نا کم اسٹاپ کرے گی، یعنی کم اسٹیشنوں پہ روکے گی۔ جس نے سفر کیا ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے نا۔ اب جس نے سفر نہیں کیا، وہ جاتے اسٹیشن ٹکٹ لیتے ہیں، جانا اس نے پشاور ہے اور وہ لاہور کی ٹرین کی ٹکٹ لیتا ہے۔ وہ جب ٹرین میں بیٹھے گا کہاں پہنچے گا؟ پشاور پہنچے گا، لاہور پہنچے گا؟ لاہور پہنچے گا۔ اسی طریقے سے جب مرشد ہوتا ہے نا، وہ طے کیے ہوئے اس نے معاملات کو، اللہ نے اس کو گزارا ہوا ہے، تو ہمیں اپنے شیخ پر کامل اعتماد ہونا چاہیے کہ جو ہمیں اپنا مرشد جس طریقے سے چلاتا ہے، آنکھیں بند کر کے چو چراغ کیے بغیر ہم چلتے رہیں، جب فائدہ ہوگا۔ اب اگر شیخ سختی کرتا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا، نرمی کرتا ہے تب بھی ہمارا ہی فائدہ، اگنور کرتا ہے ہمارا ہی فائدہ ہے۔
ہم نے جب بیعت کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا، تو ہم اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا اپنے آپ کو غلام تصور کریں نا، نخرے کس بات کے کریں؟ بات آگئی سمجھ میں؟ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس کو فوراً جواب نہیں دیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے توجہ نہیں مل رہی ہے یا مجھے اگنور کیا جا رہا ہے، میری قدر و قیمت نہیں ہے، نہیں، یہ اس تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے جواب دینے کا، یہ اصلاح کے طریقے ہوتے ہیں، تربیت کے طریقے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تصوف ہے۔ تصوف عقل کے تابع نہیں ہے، عقل اس کے تابع ہے۔ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہوں گی جو عقل یعنی تسلیم نہیں کرے گی۔ مطلب کسی کو یہاں کھلے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اب ایک شخص کو ہوئی، یعنی اس مجمع کے اندر، اب وہ کسی اور کے آگے کہتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے، تو عقل تو نہیں مانتی نا اس بات کو، اور تو نہیں مانیں گے اس بات کو، لیکن جس کو ہوئی وہ تو اس کو تو پتہ ہے نا۔ تو یہاں تصوف میں عقل نہیں چلتی، یہ دماغ میں رکھو، یہ کیفیات کا نام ہے۔ اب اگر ہم عقل کے مطابق چلیں گے، کہ عقل ہے نا یہ کہ دیکھ میرا بڑا مجھے توجہ نہیں دے رہا، اپنی عقل استعمال کر، اب وہ کیوں نہیں دے رہا؟ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، تربیت چل رہی ہے، تو ہم عقل کو استعمال کر کے منہ بنا لیتے ہیں کہ دیکھو خانقاہ جاتے ہیں ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو ان چکروں میں پڑیں گے تو ہم عقل کو دوڑا رہے ہیں۔ یہ عقل کی باتیں یہاں نہیں چلتی، یہ عاشق بن کر چلیں گے تو اللہ ترقیوں سے نوازے گا۔ یہ عاشق اور سچے لوگوں کا راستہ ہے۔ عقل کو یہاں ختم کر دو۔ اللہ جل شانہ کا کروڑوں اربوں مرتبہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ خدا کی قسم سے جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، عظیم سے عظیم نعمت اللہ نے دی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت نسبت ہے، یہ نسبت اللہ نے دی ہے۔ مال سے قیمتی نسبت ہے، جائیداد سے قیمتی چیز نسبت ہے، دنیا کے تمام چیزوں سے قیمتی چیز نسبت ہے۔ یہی مال، یہی جائیداد، یہ وبال بن سکتا ہے، لیکن نسبت تجھے ترقیوں پہ لے جائے گی، اللہ کی معرفت تجھے دلوائے گی، اللہ کے قریب کرے گی۔ عاشق اور معشوق کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ نسبت تو یہ چیز ہے کہ جو تمہیں اللہ کا عاشق بناتی ہے، اللہ تمہاری معشوق بنتا ہے۔ یہ نسبت کو معمولی نہیں سمجھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم نسبت کو خراب نہ کیا کریں، اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ دیکھو دنیا اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا، کافر کو بھی دی ہے دنیا، لیکن نسبت دی ہے، ایمان دی ہے، قیمتی چیز تو یہ ہے، یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تو جو قیمتی تھا وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، مال سے بڑھ کر تو نسبت قیمتی ہے۔ صحابہ پر جب مال کی فراوانی ہوتی وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے وہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہے۔ ان پہ خوف طاری ہوتا تھا، وہ رکھتے نہیں تھے، فوراً لٹاتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان جس لیول کا تھا، ان کو صحبت حضور کی ملی تھی، تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اللہ کے ایسے عاشق بنے تھے کہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ مضبوط تھا۔ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ہمارا کانٹیکٹ مطلب کے تحت ہے۔ استاد نے تھوڑا اگنور کیا، کانٹیکٹ ختم کرنے کی سوچتا ہے، بدگمان ہونے کی سوچتا ہے، ساتھی کو دوسرے ساتھی کو کہتے ہیں دیکھ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے،
اللہ کہاں چلا گیا؟ تھوڑی سی بے کرامی ہو گئی، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کہاں چلا گیا؟ جس دن ہم اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے نا، پھر کسی سے ناراض بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ سامنے والا ہمیں ڈنڈے مار کے بھگانے کی کوشش کرے گا، ہم کہیں گے نہیں بابا کیوں بھاگوں، ڈنڈوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں؟ تیرا دماغ خراب ہے، ڈنڈے سے لوں گا، نسبت نہیں چھوڑوں گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ خدا را مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی نسبت کی قدر کرے، جہاں غلطی ہو جائے فوراً استغفار کرے، اللہ کو منانا شروع کرے، یا اللہ میں اس قابل نہیں جو تو نے نعمت دی ہے، یا اللہ میری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے نسبت مت لینا، میں کمزور آدمی ہوں، فوراً اللہ سے معاملہ درست کرنے کی کوشش کیا کرے۔ جہاں شیطان زہر کا انجیکشن ٹھوکنا شروع کر دے نا، بدگمانی کا، یہاں ہم رجوع اللہ کر لیا کریں۔ معرفت کیا ہے؟ دیکھو معرفت کے اندر سب سے پہلے اپنی پہچان ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کے اندر 4 عالم ہوتا ہے، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، 6 لطائف ہوتا ہے، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی، لطیفہ سر، 6 لطائف، 4 عالم، 2 سیرے ہو گئی، 2 مشرب ہو گئے، یہ کل چیزیں ہیں۔ گزرتا بندہ کن مراحل سے؟ پہلے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ کل تصوف ہے۔ اسی کے اندر، اسی کو سیکھنے کے لیے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال محنت کی جاتی ہے۔ اب اللہ کی مرضی کہ یہی چیزیں اس میں تمہیں عبور دے، معرفت دے، تمہیں علم دے، چاہے وہ 10 سال کی عمر میں دے، 10 سال کے عرصے میں دے، 1 سال کے عرصے میں دے، 1 مہینے میں دے، 20 سال میں دے، 25 سال میں دے، 35 سال میں دے، 30 سال میں دے، یہ تو اللہ کی مرضی بھی۔ جیسے صحت اور بیماری من جانب اللہ ہے، اس طریقے سے نسبت میں کمال دینا، علم باطن دینا، اسرار کھولنا، راز کھولنا، رموز کھولنا، تو یہ بھی من جانب اللہ ہے نا۔ اب ایک کہتے ہیں کہ میں 10 سال ہو گئے خانقاہ کے ساتھ جڑ رہا ہوں، مجھے یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، مجھ پہ توجہ نہیں ہے۔ تیرے اندر زہر ہے تو تجھے نہیں مل رہا، تو تما اس چیز کی کرتا ہے جبھی تو نہیں مل رہا، تو دل سے تما نکال، اللہ سب کچھ دے گا، اور نہ بھی دے تو ہمارا کوئی زور ہے اللہ کا؟ کوئی زبردستی اللہ سے لے سکتا ہے؟ ہمیں جو دیا ہم اس کے قابل نہیں ہے، اس پہ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ حسد کرنا شروع کر دیتے، یہ حسد خطرناک مرض ہوتا ہے۔ جس ساتھی کو اللہ کچھ کمال دے رہے، یا اللہ شکر ہے میرے بھائی کو تو نے دیا۔ دیکھو دین کے کام میں حسد نہیں ہوتا، دین کے کام میں خوش ہوتا ہے۔ تبلیغ میں ایک بندہ جوڑتا ہے، وہ 10 بندوں کو اور کو جوڑتا ہے، تو حسد نہیں ہوتا کہ یار یہ کیوں تبلیغی بنے، یہ بھی دین کا کام کریں گے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اللہ اس کو بھی جوڑ دیا۔ اگر تصوف میں، خانقاہ میں، سلسلے میں کسی کو اجازت ملتی ہے، کوئی آتا ہے، تو یہاں حسد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں آیا، بلکہ خوش ہو کہ اللہ یہ بھی آ گیا، یہ بھی ذکر پہ لگ گیا۔ حسد کس بات کا؟ حسد اس صورت میں آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی میرا مرید بنے، یہ میرا بنا نہیں، تو یہاں حسد ہے۔ مجھے لوگ پیر کہیں، لیکن لوگ میرے آگے بیٹھیں لیکن میرا بھائی پیر نہ بنے، اس کے آگے کوئی نہ بیٹھے، یہ حسد ہوتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی یہ دین کا کام ہے، یہ کوئی پراپرٹی کاروبار نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو، کہ یا اللہ پوری امت کو ذکر پہ لگا دے۔ یہ نہیں کہ میں نے خانقاہ کھولی، میرا ساتھ والا ساتھی کوئی خانقاہ کھولے مجھے حسد ہو، نہیں۔ ہمارا تو مشن یہ ہے کہ یا اللہ ہر گھر خانقاہ، ہر مسجد خانقاہ، دنیا کی ہر جگہ خانقاہ ہو۔ ہمیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، دستے بازو بننا چاہیے، کہ نہیں حسد کرنا چاہیے۔ جتنا دین کا کام پھیلے گا تو حسد ہوگا، اگر حسد ہوگا، جلن ہوگی، تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، نفس کے لیے کر رہے۔ یہی خطرناک ہے۔
یہ کیا مرض ہے؟ خطرناک مرض۔ اپنے مرشد کو ہم دیکھیں نا، جو آ رہے اجازت مل رہی ہے، جاؤ بھائی کام کرو، کام والا بناؤ، کام کرو کام کرو۔ ہم اپنے بڑوں کی زندگی سے کچھ سیکھیں نا، حسد کی ضرورت کس بات کی ہے؟ ایک بات بتاؤں میں، ماں باپ کو وہ اولاد پسند ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے، جو کام کرتا ہے۔ یہ دماغ میں رکھو۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ مرشد کے دل میں ہمارا جو نا ہمیں اگنور کرتا ہے اور توجہ نہیں ملے، توجہ مل رہی ہوتی سب کو۔ جب ہم دین کا کام کریں گے، اللہ مرشد کے دل میں خود ڈالے گا کہ اس کی توجہ یہاں مرکوز رہے گی۔ بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ہم دین کا کام کریں۔ دیکھو والدین کو وہی بیٹا پیارا ہوتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے، جو گھر کا کام کرتا ہے، سودا لا رہے، مزدوری کر رہے، سب کچھ کرے۔ گھر میں 10 بھائی 10 میں سے 8 نہیں کرے، 2 کرے، تو ماں باپ کی آنکھوں کے تارے کون ہوتے ہیں؟ وہ 2 ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح تو مرشد کی آنکھوں کا تارا کون بنے گا؟ جو مرشد کا دستے بازو بنے گا۔ یہ نہیں کہ مرشد کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، دکھانا مقصود نہیں ہے، کام مقصود ہے۔ صحابہ نے اپنے مرشد، اپنے شیخ کی کیسے اتباع کی کہ پورے لشکر جا کے پوری دنیا کے اندر دعوت دے دیں، اپنے نبی کے ساتھ دعوت میں شامل رہے، نبی کے دستے بازو بنے۔ کہ نہیں آپ یا رسول اللہ آپ نبی ہو، آپ خود دعوت نہیں، فوراً نبی کے مشن کو پورے دنیا میں پھیلایا، پہنچایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پوری دنیا نہیں گھومے، لیکن صحابہ دنیا گھومے۔ نبی دنیا گھومے، دعوت کے لیے دنیا گھومے، صحابہ گھومے۔ کون گھومے؟ صحابہ گھومے۔ اب میں مثال کے طور پہ خانقاہ میں ہوں، مثال دے رہا ہوں، میرے پاس مریض بھی آتا ہے، شاگرد بھی آتا ہے، گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، مصروفیات بھی ہوتی ہے، ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میں گھر گھر جا کے ایک بندے کو دعوت دینا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹائم نکالنا۔ کبھی علماء آتے ہیں خانقاہ میں، کبھی عام آتے ہیں، کبھی وہ آتے ہیں، لیکن ہمارا ہر ساتھی دعوت تو دے سکتے ہیں نا، پورے حلقے میں ہلچل تو مچا سکتے ہیں نا، جیسے تبلیغ والے دعوت دیتے ہیں، اس طرح ہمارا ہر ساتھی دعوت تو دے سکتے ہیں نا۔ اپنے آپ کے ساتھ نہیں جوڑو، سلسلے کے ساتھ جوڑو۔ کس کے ساتھ؟ سلسلے۔ حکمت اور بصیرت یہ بڑی نعمت ہے جس کو اللہ دے۔ ایک شخص سے وہ چاہتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ یار علی شیر تو ہمارے سامنے بچہ پیدا ہوا، یا زین ہمارے سامنے بچہ پیدا ہوا، ان کے پاس جائیں گے، اس کو تھوڑا جھجک ہوتی ہے، تو بھائی ساتھیوں کو جب پتہ ہے اس کا مزاج ایسے تو اس کو بھی لے جاؤ نا وہاں، ان کو بولے چلو آپ کو مرکز لے جاؤ۔ یا خواص ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، ائمہ حضرات ہوتے ہیں، وہ ہم سے کبھی بھی نہیں ہے، اس کے دل میں یہ آئے گا۔ تو ہمارا تو مقصد یہ نہیں کہ کوئی ہم سے اجازت لے، ہمارا تو مقصد یہ کہ سلسلے کے ساتھ جڑے۔ کس کے ساتھ جڑے؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پروڈکشن ہونی چاہیے، بس۔ مزدور کوئی بھی ہو، کمپنی والے پروڈکشن مانگتے ہیں نا، پروڈکشن۔ مزدور کوئی بھی جو نخرے کرتے آؤٹ ہو جائے، دوسرا بھرتی کر لیں گے۔ وہ نہ مزدور کے رنگ کو دیکھتے ہیں، نہ چہرے کو دیکھتے ہیں، نہ اس کو، وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ ٹائم پہ آ رہے، ڈیوٹی پہ ٹائم سے جا رہے، کام چوری تو نہیں کر رہا، پروڈکشن ہمیں۔ اس طرح ہمیں اللہ کے لیے پروڈکشن چاہیے۔ یہ ہماری فیکٹری ہے، کاروبار اللہ کے ساتھ ہے ہمارا۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ دن کی مزدوری ہے ہماری۔ ایک بندہ بھی روزانہ وصول ہونا شروع ہو گیا، ذکر پہ لگ گیا، ہم خود ولی بنے نہ بنے وہ تو بن جائے گا نا۔ ایک نقطہ یاد رکھو، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ یاد رکھنا، یہ واقعہ۔ کسی نے عرض کیا کہ حاجی صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ پورے دیوبند آپ کا پیر ہے، اتنے بڑے اللہ نے آپ کو ولایت دی ہے، آپ کا کیا ماحول ہوگا، کیا حساب کتاب ہوگا اللہ
راضی ہوں گے آپ سے. فرمایا جب قیامت کے دنوں میں اللہ کے سامنے پیش ہوں میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. جب اللہ پوچھے گا کہ ہاں کیا لے کر آئے ہو میرے پاس, میں کہوں گا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, بس ایک آسرا ہے, سہارا ہے. کیا؟ قاسم نانوتی کی تربیت میں میرا حصہ ہے. یا اللہ اگر تو نے وہ قبول کر دیا بیڑا پار. تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, نہ ذکر کیا نہ کچھ کیا, اللہ نواز کو میں لے کر آئی ہوں دعوت دے کر. یا اللہ اس نے جو ذکر کیا اللہ تو نے یہ قبول کر دیا, وہ میرے کھاتے میں وہ بھی آ جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو ہمارا کام ہے پروڈکشن ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ پروڈکشن. بتاؤ کون کون سا ساتھی دل سے محنت کرے گا؟ اللہ قبول فرمائے تمام ساتھیوں کے جذبات کو, جذبوں کو قبول فرمائے اللہ. ہمارے دل کے اندر درد دل ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اس کے لیے جب ہم اپنے لیے سلسلہ پسند کرتے ہیں, ذکر پسند کرتے ہیں, اللہ کی معرفت پسند کرتے ہیں, اللہ کا تعلق پسند کرتے ہیں, تو ہم ہر مسلمان کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بس اس چیز پہ ہم زور دیں. اپنے ساتھیوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے اس کو اگنور کیا کریں. کسی ساتھی میں عیب نظر آتا ہے اس پہ پردے ڈالا کریں. ہم اپنے ساتھی کیا ہر مسلمان پہ بھی پردے ڈالا کرو. ساتھی تو دور کی بات ہے, جو ادنا سے ادنا مسلمان اس کی بھی پردہ دری کرنا خطرناک بات ہے. پردے ڈالا کرو عیبوں پر, گمان اچھا ہو جائے, اخلاق ہمارے اچھے ہو جائے. علاقے میں ہر شخص اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کے کام, یہ نہیں کہ خلیفہ ذمہ دار ہے, ہر ساتھی ذمہ دار ہے. یہ نبیوں والا کام ہر ایمان والے کے ذمہ ہے کہ نہیں؟ ہم جہاں رہتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں دعوت چلاتے رہیں, لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے. اب تو شاذلی الحمدللہ مکی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, شاذلی وہ ہے جو اللہ سے ملواتے ہیں. کس سے ملواتے ہیں؟ باقی یہ نہیں فیض سب کو ملتا ہے, توجہ انعکاسی, توجہ الکاہی, توجہ اتحادی, یہ تین قسم کی توجہ سے فیض انسان کو ملتا ہے. یہ سب کو ملتا ہے. یہ نہیں بولے ہمیں اگنور کرتا ہے, ہمیں لفٹ نہیں ہوتا. فیض مل رہا ہوتا ہے سب کو. مثال کوئی میرا مرید ہے مثال کے طور پہ, اب اس کو یہاں سے بھی فیض مل رہا ہے, بڑوں سے بھی فیض مل رہا ہے. یہ تو دینے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی. کیا کہتے ہیں؟ مرید منعکس کرتا ہے, یہاں انعکاس ہوتا ہے. بڑوں پر انعکاس, مرید منعکس کرتا ہے. یعنی ہر وقت اللہ کی طرف سے فیض آتا ہے, بڑوں پر آتا ہے, بڑوں سے نیچے ٹرانسفر ہوتا ہے. یاد رکھو. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے, اس پہ براہ راست کسی اور بزرگ کا بھی فیض اس کو دے, کسی اور سلسلے کا دے, کسی اور عالم کا دے. ہوتا نہیں کہ کسی پہ ملکوت کا فیض چل رہا ہوتا ہے, کسی پہ جبروت کا, کسی پہ ناسوت کا چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی اختیار میں من جانے بلنا ہے. شیخ تو ذریعہ ہوتا ہے اس کا. باقی جب روحی میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اس پہ اور بزرگوں کی طرف سے بھی فیض آتا ہے.
اتنے شاذلی جن کو روحی طور پہ خلاف کے وقت بزرگوں سے بھی ملی تو ان کو وہاں سے بھی فیض مل رہا ہے، اپنے شیخ سے بھی مل رہا ہے، سلسلے سے بھی مل رہا ہے. تو یہ سوچنا نہیں چاہیے، یہ شیطان ڈالتا ہے. اس کو کہتے ہیں توجہ انعکاسی. ایک ہوتی ہے توجہ الکائی. توجہ الکائی وہ ہوتی ہے جب انسان بن جاتا ہے. مثال ایک مجمع میں ایک شخص آتا ہے، اب میرے دل کے اندر جو چل رہا ہوگا وہ ایک ساتھی آئے گا، اس کے زبان سے وہ بات وہی نکلے گی، یا اس کے دل میں جو ہوگا میری زبان سے وہ بات نکل جائے گی، کسی کی بھی. اس کو کہتے ہیں توجہ الکائی. یا الکا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ توجہ ٹرانسفر کر دو، یہ فیس کنیکٹ کر دو. ایک ہوتی ہے توجہ اتحادی. توجہ اتحادی وہ ہوتا ہے جس میں پوری نسبت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب توجہ اتحادی یہ باقی یہ دو توجہ ہر کسی کو مل جاتی ہے. توجہ اتحادی ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ دماغ ہے. توجہ اتحادی اسی کو ملتی ہے جو عاشق ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ عاشق کبھی فیل نہیں آتا. باقی اللہ کی مرضی توجہ اتحادی کسی کو بھی دے دے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا. ایک شیخ تھا، اس کے دو مرید تھے. ایک وہ تھا کہ جو شیخ اپنے مرید سے محبت کرتا تھا، اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کو توجہ اتحادی دوں گا. اس کے ذہن میں وہی فوکس تھا کہ اس کو توجہ اتحادی دے. پھر دل میں اللہ نے خیال ڈالا امتحان تو لو. دونوں کو کہتے جاؤ دیوار گراؤ. اور جس کے دل میں یہ تھا کہ اس کو میں دنیا میں جانے سے پہلے پہلے اس کو سب ٹرانسفر کر دوں گا، یعنی مرید سے ایک محبت تھی، تو مرید کھڑا ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ فوراً بھاگا، دیوار پہ دھکا مارنا شروع. جو کھڑا اس نے کہا حضرت یہ کیسے گرے گی دیوار؟ اور دوسرے نے یہ نہیں سوچا کہ گرے گی نہیں گرے گی، اس نے کہا شیخ کاٹ رہا ہے، بھاگا. عاشق تھا نا وہ، یہ نہیں سوچا کہ کیسے ہوگا یہ کام. تو یہاں سے دل میں آیا اس کو ٹرانسفر کرو، اس کو چھوڑ دیا اس کو ٹرانسفر کرو. بات آئی نہیں سمجھ میں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کٹر خلاف تھے تبلیغ کے، بالکل، لیکن اوپر سے آرڈر کیا ہے؟ اس کو دو توجہ اتحادی. مولانا صاحب رحمۃ توجہ اتحادی. تو مقصد یہ ہے، ایک ہوتا ہے اختلاف، اختلاف برحق ہے، ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، لیکن عشق اور سچا بندہ یہ کبھی محروم نہیں ہوتا. ایک خادم. بات آ رہی سمجھ میں نا؟ ہمیں اپنے ہر وقت نیت، نفس، شیطان، اس کی چالوں کو پہچاننا چاہیے. اللہ کے بندوں، جس پر شیخ کی توجہ پڑ جائے یہ بندہ تو کمال کا بن جاتا ہے. جسے صحابہ پہ حضور کی توجہ پڑی، نگاہ پڑی، وہ صحابی رسول بنے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. گلے شکوے کرنے کے بجائے یہ کہ ایسے ہم خود بنیں کہ ہر کسی کی آنکھوں کے تارا بن جائے، اپنے مرشد کی آنکھ کا تارا بنے. ایسے ہمارا کردار، ایسے کام ہونا چاہیے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے شیخ کی آنکھ کا تارا بنوں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اپنے مرشد کی آنکھوں کا بندہ تارا بنے. اب یہ کیسے بنے گا؟ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، خدمت سے، عشق سے، محبت سے، اخلاص سے. باقی چھوٹی موٹی چیزوں کو دل پہ ہم جگہ نہ دیں. دین کا کوئی سا بھی شعبہ ہو جس پہ ہم عاشق بن کر چلیں گے نا، اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا. یہ یاد رکھنا. تمنا نہیں ہونی چاہیے دل کے اندر کہ مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے. مجھے تما ہو تو صرف اللہ کی ہو، یا اللہ تو ملے مجھے.
اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنے اور اللہ پر کامل یقین بنے۔ صحابہ کا اللہ کے ساتھ کیسے تعلق تھا؟ صحابہ کی جماعت جاری ہے، گدھے پہ سوار ہے صحابہ، گدھا مر گیا، عاشق اور معشوق ہے نا، عاشق اپنے معشوق سے کہتے ہیں اے اللہ گدھا مر گیا، اس کو زندہ کر دے، قیامت میں بھی تو زندہ کرے گا، اب میری ضرورت ہے، اب زندہ کر دے۔ اللہ نے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر دیا۔ عاشق اور معشوق کا کیسے تعلق ہوتا ہے؟ اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق رہے، پریشانی آ جائے اللہ کے آگے شیئر کرے، کوئی ٹینشن آ گئی اللہ سے رجوع کرے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، ہم جو اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ پر یقین بھی تو ہو، اللہ سے مانگنے کا جذبہ بھی ہو، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا بھی جذبہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم اپنے تمام معاملات اللہ سے وابستہ رکھیں، جب بھی پھنسیں اللہ سے، ساتھ ہی اپنا اثار لگا۔